اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ ہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے تسلی بھی دے دی کہ واللہ یعصمک من الناس، اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک محفوظ رکھے گا آپ کو لوگوں سے۔ سمجھ میں آ رہی؟ واللہ یعصمک من الناس ان یقتلوک، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے اس بات سے کہ لوگ آپ کو جانی نقصان پہنچا دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھائیں گے ایسے کافر لوگوں کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یعنی آپ کے مقابلے پر یا خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو ایسے لوگوں کو پھر کیا، ایسے کافروں کو اللہ پاک سیدھی راہ نہیں دکھائیں گے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، مسئلہ اول فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ قائم کرو تم تورات کو اور قائم کرو تم انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کتاب اتاری گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہاں سے عناد یہود ہے، عناد یہود۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور البتہ بڑھائے گا ان میں سے بہتوں میں، بہت ساروں میں، یعنی وہ کلام من رب کو جو اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ پر، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عناد یہود ہے، البتہ بڑھائے گا یعنی بڑھ جائے گا بہت ساروں میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ كَثِيرًا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، بہت ساروں میں کیا ہو جائے گا؟ بہت ساروں میں سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا وہ کلام جو اتارا گیا ہے آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تسلی خاتم الانبیاء علیہ السلام، اور فرماتے ہیں سو تو افسوس نہ کر ان کافر لوگوں پر۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، قانون نجات عام، یہاں سے قانون نجات عام ہے۔ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ کے ایمان لائے اور جو یہودی ہے، والصابئون، اور جو صابئین ہے، والنصارى اور جو نصارہ ہے۔ اب کوئی بھی ہو، چاہے مومن ہے، چاہے یہود ہو، چاہے صابی ہو، اور چاہے کیا ہو صابئون، یعنی اس سے اعرابی مراد ہے، والنصارى، اور جو نصارہ ہے۔ من آمن باللہ، جو بھی دل سے ایمان لائے گا، جو بھی کیا کرے گا، جو بھی دل سے ایمان لائے گا، والیوم الآخر، من آمن باللہ، اللہ پاک پر، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے گا نیک، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اصل نجات کا مدار کس پر ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نیک اعمال چاہے کوئی بھی ہو، چاہے یہود ہو، لیکن تمام اللہ پاک پر، تمام انبیاء پر، کتب پر ایمان لاتے ہوں، نیک اعمال کریں تو نجات کے لیے کافی ہے۔ اور چاہے نصارہ ہیں، چاہے ایمان والے ہیں، معلوم ہوا کہ نجات کا مدار رنگ و نسل پر نہیں ہے، نجات کا مدار کسی خاص قومیت پر نہیں ہے، نجات کا مدار دولت اور عہدوں پر نہیں ہے، نجات کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ آگے فرماتے ہیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بیان میثاق، تمام انبیاء کی تصدیق کا عہد، یہاں سے بیان میثاق ہے۔ فرماتے ہیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بلا شبہ ہم نے لیا عہد بنی اسرائیل سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ای فی التورات، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کہاں لیا؟ تورات میں، تو بلا شبہ لیا، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بلا شبہ لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَرْسَلْنَا، یعنی تورات میں لیا تھا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، یہ تاکید میثاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ تاکید میثاق، اور بھیجے ہم نے ان کی طرف پیغمبر بہت سارے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، اور فرماتے ہیں
جب لایا ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم کہ بما لا تہوی انفسہم، جس کو نہ چاہتے تھے ان کے دل، لایا جب ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم جن کو نہ چاہتے تھے ان کے دل، اچھا کہاں تک بات چلی؟ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، فرماتے ہیں کہ جب لایا ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لا تہوی انفسہم، جس کو ان کے دل نہیں چاہتے، یہ نقض عہد ہے، نقض عہد، جن کو ان کے دل نہ چاہتے تھے، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، فریقاً کذبوا اثر نقص نمبر 1 اور فریقاً یقتلون اثر نقص نمبر 2۔ تو جب ان کے پاس کوئی حکم لایا رسول جس کو ان کے دل نہ چاہتے تھے، فریقاً کذبوا، تو ایک جماعت کو انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا، وہ فریقاً یقتلون، اور ایک جماعت کو قتل کرتے رہے، بعض انبیاء کو جھٹلا دیا اور بعض کو باقاعدہ قتل کیا۔ وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور فرماتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھے، وحسبوا یہ سمجھ بیٹھے، اصل بسبب مہلت عذاب، چونکہ فوراً عذاب نہیں آیا، مہلت دی گئی، تو اس مہلت کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہوئے اور یہ سمجھے، کیا سمجھے؟ وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ نہ واقع ہوگی سزا، کہ سزا ان کے لیے واقع نہیں ہوگی، فعموا وصموا، سو بہرے، اندھے اور بہرے بن گئے، فطرت مسخ کر دی گئی۔ سمجھ میں آئے نا، یہ ثمرہ ما قبل ہے، تو کیا ہوا؟ فعموا وصموا، کہ سو اندھے اور بہرے بن گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ پاک، یعنی ان پر اللہ پاک نے مختلف عذاب کی شکلیں اتاری، ایسا بھی ہوا بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا، مختلف قسم کی سزائیں اور ذلت کے اندر رہے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر بعد میں جا کر انہوں نے توبہ کی اللہ پاک سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن کیا ہوا؟ ثم عموا وصموا، پھر دوبارہ اندھے اور بہرے بن گئے، توبہ کی، کچھ عرصے تک تو توبے پر رہے، پھر جو ہے کیا ہے، ٹیڑھے ہو گئے، پھر دوبارہ وہی اپنی حرکتیں شروع کر دی، اور ثم عموا وصموا ای بکفر رسول او بکفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول کا انکار کر کے اور حضور علیہ السلام کا انکار کر کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کچھ عرصہ تو صحیح رہے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ سے کیا ہو گئے؟ پھر دوبارہ سے انہوں نے وہی سرکشیں، اپنی حرکتیں، نافرمانیاں شروع کر دی، وہ فطرت کے اندر یہ چیز ان کے پڑی ہوئی تھی۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور فرماتے ہیں اللہ پاک خوب دیکھنے والے ہیں ان کے سب کاموں کو۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، دوسرا مسئلہ ابطال عقیدہ نصارہ، یہاں سے اب دوسرا مسئلہ ہے ابطال عقیدہ نصارہ۔ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، دلیل نقلی، جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ پاک وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا۔ پیچھے یہ بات گزری بھی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسیح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ پاک کے بیٹے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ پاک کے، جیسے ان کے عقیدہ ہوتا ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے کہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ خود خدا ہے یا خدائی میں شریک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ان کا عقیدہ ہے نصارہ کا۔ تو انہوں نے پھر سرکشی کی، کافر ہوئے اور کیا کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور خود مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ دلیل نقلی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دلیل نقلی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وقال المسیح، حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم،
کہ عبادت کرو اللہ پاک کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، بے شک جو شریک کرے گا اللہ پاک کے ساتھ کسی کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، تو حرام کر دے گا اللہ پاک اس پر جنت کو، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، حالانکہ اور فرماتے ہیں نہیں ہوں گے ایسے ظالموں کے کوئی مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہاں سے تیسرا مسئلہ ہے، تیسرا مسئلہ متعلق بتثلیث، یہ تیسرا مسئلہ تثلیث سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، دیکھیں ایک عقیدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ پاک تین میں ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک تیسرا ہے تین میں سے۔ کون تین؟ کہتے تین خدا ہے جو مل کر ایک خدا بنتا ہے، اللہ پاک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام، اور یا پھر کہتے ہیں اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، لیکن اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اب اس میں یعنی الٹے سیدھے قضیے جوڑ کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے یہ عقیدہ ہی باطل ہے تثلیث کا۔ جب کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا تو پھر کہتے رہے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ عقل سے ماورا مسئلہ ہے، یہ سمجھنا آسان نہیں ہے۔ تو بہرحال وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک معبود، اللہ پاک کی ذات۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ تخویف اخروی، اور فرمائیں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے، عَمَّا يَقُولُونَ ان باتوں سے جن کو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جو کفر پر قائم رہیں گے ان میں سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، ترغیب توبہ، یہاں سے ترغیب توبہ ہے۔ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، فرماتے ہیں کیا پھر بھی توبہ نہیں کرتے اللہ پاک کے سامنے، ویستغفرونہ، اور معافی نہیں مانگتے اس سے، واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول، فرماتے ہیں ما المسیح ابن مریم الا رسول، دلیل ابطال الوہیت مسیح، یہاں سے دلیل ابطال الوہیت مسیح، فرماتے ہیں کہ نہیں ہے مریم کا بیٹا یعنی مسیح، نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول، مگر کیا؟ رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک گزر چکے ہیں اس سے پہلے بہت سے رسول، وامہ صدیقہ، اور اس کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کیا تھی؟ صدیقہ، سچی فرما بردار تھی، سچی فرما بردار تھی۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت مریم جو تھی یہ پیغمبر نہیں تھی، نبیہ نہیں تھی، پیغمبروں میں کوئی عورت نہیں گزری ہے، ہاں البتہ نیک صالح خاتون تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کانا یاکلان الطعام، کانا تثنیہ کا صیغہ ہے نا، اور وہ دونوں کانا یاکلان الطعام، تو یہاں پر دلیل ابطال الوہیت مسیح ہے نا، یہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے یا تین خداؤں میں سے ایک ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کانا یاکلان الطعام، یا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو بھی شریک کرتے تھے نا، عیسیٰ مریم اور اللہ، یا پھر عیسیٰ اللہ اور حضرت جبرائیل۔ تو یہاں پر فرمایا کہ دیکھیں چاہے ان کی والدہ ہوں چاہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو اللہ پاک کے بندے تھے، کیوں؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا مطلب کھانا کھایا کرتے تھے؟ اب ظاہری بات ہے صرف کھانا کھانا کا مسئلہ نہیں، کھانا پھر اس کھانے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں جو مخلوق اختیار کرتی ہے، پھر اس کا اپنا ایک نظام ہے، انسان ہر چیز میں اللہ پاک کا محتاج ہوتا ہے، کھانے میں صرف اس کھانے کے فعل میں بھی انسان یہ جو کھانا کھا رہا ہے اس میں اتنے معاملات اور اتنے یعنی مراحل ہیں کہ اس میں اللہ پاک کی طرف انسان محتاج ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں یہ بھی اللہ پاک کی طرف محتاج ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کھانا کھلانے والی ذات اللہ پاک کی، پھر نوالا لے جانا، ہضم کرنا، پھر اس کا اخراج، یہ سارے معاملات یہ مخلوق کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان چیزوں سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔
تو جب یہ دونوں کھانا کھاتے تھے اور یہ سارے مراحل اس میں اللہ پاک کی طرف محتاج تھے، تو یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات، استعجاب رسول، اور فرمایا انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، غور تو کیجئے کس طرح ہم بیان کر رہے ہیں ان کے لیے دلائل، ثم انظر استعجاب ثانی، اور ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیے کدھر وہ الٹے جا رہے ہیں، غلط باطل عقیدہ رکھ رہے ہیں الوہیت عیسیٰ کا، الوہیت مسیح کا۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ یہاں سے اب چوتھا مسئلہ ہے، کون سا؟ چوتھا۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ایسے معبود باطل کی، لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو اختیار نہیں رکھتا نہ تمہارے نقصان کا اور نہ تمہارے نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، حالانکہ اللہ پاک سب ہی کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اچھا، یہاں سے فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، زجر ہے، اور فرمایا یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہیں ازغلو، دین یعنی غلو سے ممانعت آئی ہے کہ دین کے اندر غلو مت کرو، نہیں ازغلو۔ غلو جانتے ہیں نا کہ انسان کسی چیز میں حدود سے بھی تجاوز کر جائے۔ فرمایا کہ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، تم نہ غلو کرو اپنے دین میں، غیر الحق، ناحق طور پر، ولا تتبعوا اہواءہم، اور نہ چلو ایسے لوگوں کی خواہشات پر جو کیا ہیں قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، کہ قد ضلوا بغلوبہم، قد ضلوا بغلوبہم، جو اپنے غلوب کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے اس سے پہلے، واضلوا، اور گمراہ کر گئے بہت سارے اور لوگوں کو بھی، وضلوا عن سواء السبیل، اور بھٹک گئے یعنی قصدن، وضلوا ای قصدن، اور قصدن بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ غلوب کی وجہ سے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، حال اسلاف یہود، یہاں سے حال اسلاف یہود ہے۔ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے۔ سمجھ میں کس کی زبان سے لعنت کیے گئے؟ علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، یعنی ان جلیل القدر پیغمبروں کے ذریعے سے ان پر لعنت بھیجی گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بعض جو ہے یہ بندر بن گئے، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، سبب لعنت کیوں ان پر لعنت کروائی گئی؟ ذالک بسبب اس کے کہ بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یعنی اعتقادی مخالفت مراد ہے، کفر شدید۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تشریح عصیان، کیا نافرمانی کی؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے اس برائی سے جو وہ کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ آپس میں یعنی منع نہیں کرتے تھے اس برائی سے، جو برائی کیا تھی؟ جو برائی وہ کرتے تھے، کفر مدید۔ ذالک ما عصوا وکانوا یعتدون، کفر شدید، اور کانوا لا یتناہون، کفر مدید۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مدید تو جانتے ہیں نا، طویل، مستقل۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے اس برائی سے، فعلو جس کو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً برا تھا وہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، حال اخلاف یہود، حال یہ لعن الذين كفروا جو اوپر گزرا وہ کیا تھا؟ حال اسلاف یہود، حال اسلاف یہود، اور ترى كثيرا منهم يتولون حال اخلاف یہود۔ سلف اور خلف کا تو فرق سمجھتے ہیں نا، سلف کہتے ہیں جو پہلے گزر گئے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے اسلاف، یا کوئی کہتے ہیں اسلاف،
اور اخلاف خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو. سلف جو پہلے گزر گئے جیسے ان کے باپ دادا اور سابقہ، اور خلف کہتے ہیں آنے والے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب حال اسلاف یہود کے بعد حال اخلاف یہود. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اثر لعنت. وہ فرماتے ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھیں گے ان یہود میں سے کہ اکثر لوگوں کو یتولون الذین کفروا، وہ دوستی کرتے ہیں کافروں سے. کیا کرتے ہیں؟ دوستی کرتے ہیں کافروں سے. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، یقیناً بری ہے وہ چیز جس کو وہ خود اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان سخط اللہ علیہم کیا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم وہ یہ کہ ناراض ہوا اللہ پاک ان پر. وفی العذاب هم خالدون ثمرہ سخت. کیا چیز بھیج رہے ہیں؟ اللہ پاک کو ناراض کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ ثمرہ سخت اللہ پاک کی ناراضگی کا، کہ وفی العذاب هم خالدون، وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، یہاں سے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، والنبی اور نبی پر. یہاں نبی سے مراد موسیٰ علیہ السلام. نبی سے کون مراد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ اگر ایمان لاتے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کس پر؟ اللہ پاک پر. والنبی اور نبی پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، اپنے پیغمبر پر. وما انزل الیہ، اور اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے. وما انزل الیہ سے تورات مراد ہے، اور اس کتاب پر جو ان پر اتاری گئی ہے. تو متخذوہم اولیاء، تو نہ بناتے ان کو کبھی دوست. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ یہود کبھی ان مشرکین کو دوست نہیں بناتے. اگر یہ اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے، یہ کتاب پر ایمان رکھتے، تو یہ کبھی ان مشرکوں کو اپنا دوست نہیں بناتے. کیوں؟ کفار تو ان کے نبی اور کتاب کے بھی دشمن ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشرکین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی مانتے ہیں، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. بات سمجھ. لیکن یہ دوست مسلمانوں کو کے بجائے جا کے مشرکین کو اپنا دوست بنا رہے ہیں. تو اس وجہ سے کہ یہ خود بھی اپنی کتابوں پر اور پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا، یہ ایمان رکھتے، تو متخذوہم، یہ کبھی دوست نہیں بناتے، اولیاء، سمجھ میں، ان کافروں کو اپنا دوست. ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں سے کیا ہے؟ بے ایمان ہیں، ایمان سے خارج ہی ہے. لتجدن اشد الناس، خطاب خامس، خطاب خاص شدت تعصب یہود و مشرکین. شدت تعصب یہود و مشرکین. مشرکین اور یہود کے اندر بہت زیادہ تعصب ہے بمقابلہ نصارہ کے، اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے. فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، البتہ پائے گا تو زیادہ سخت یعنی تعصب کے اعتبار سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اشد الناس، لوگوں میں، عداوتاً، دشمنی کے اعتبار سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ للذین آمنوا، مومنین کے ساتھ. کس کو پائے گا؟ الیہود، یہود کو، والذین اشرکوا، اور مشرکین کو. مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ متعصب دشمنی میں تو پائے گا یہود کو اور مشرکین کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، یا قلت تعصب بعض نصارہ، قلت تعصب بعض نصارہ. یہ پیچھے عنوان گزرا نا، شدت تعصب یہود و مشرکین. اب یہاں سے قلت تعصب بعض نصارہ، بعض، سب نہیں. اور دوسرا عنوان اس کا ہوتا ہے منصفین نصارہ کے اوصاف، منصفین نصارہ کے اوصاف. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور یقیناً تو پائے گا قریب تر پائے گا لوگوں میں محبت کے اعتبار سے ایمان والوں کے ساتھ. کون؟ الذین قالوا ان نصارى، جو اپنے آپ کو، جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، جو کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ نصارہ کہتے ہیں. تو نصارہ میں تعصب کچھ کم ہے بمقابلہ یہود اور مشرکین کے. یہود اور مشرکین یہ مومنین کے ازلی دشمن ہیں، اور سخترین کیا ہے اس معاملے میں؟ تعصب رکھتے ہیں. نرم کوشا کوئی نہیں ہے ایمان والوں کے لیے ان کے دل میں. البتہ جو نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں، وہ اس معاملے میں کچھ کم تعصب رکھتے ہیں. کیوں؟ سبب اسباب مودت، ذالک اسباب مودت.
یہ جو تھوڑی بہت ہمدردی رکھتے ہیں، محبت، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون. اسباب مودت تو منہم قسیسین سبب نمبر 1، ورہبان سبب نمبر 2، وانہم لا یستکبرون سبب نمبر 3. 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے نصارہ میں تعصب کچھ کم ہے مومنین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. کیا ہے وہ؟ ذالک، یہ اس سبب سے کہ بأن منہم قسیسین، ان کے اندر کون موجود ہے؟ کہ ان میں علماء موجود ہیں، ان میں علماء موجود ہیں. ورہبانن، ان میں درویش موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ درویش یعنی بزرگ. وانہم لا یستکبرون، اور اس سبب سے کہ یہ بلا شبہ تکبر نہیں کرتے. کیا ہے؟ تکبر نہیں کرتے. تو پہلا سبب علماء کی موجودگی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا سبب عباد یعنی جو عبادت گزار درویش ہے، درویشوں کی موجودگی. اور تیسرا سبب نفی حب دنیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا حسد و تکبر کی نفی، یہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے میں نفی ہو گئی جہل کی، قسیسینہ نفی جہل، ورہبانا نفی حب دنیا، لا یستکبرون نفی حسد و تکبر. اسباب تو الگ بیان ہو گئے نا. پہلا سبب علماء، دوسرا سبب عباد یعنی جو درویش، تیسرا سبب کیا ہے؟ عدم تکبر. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ علماء کی موجودگی سے کیا ہو گیا؟ نفی جہل، ان میں جہالت کم ہے. درویشوں کی موجودگی سے نفی حب دنیا، ان کی وجہ سے ان میں حب دنیا کم ہے. اور تکبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کی تکبر نہیں کرتے، نفی حسد و تکبر. اس کے برخلاف ان اقوام میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جیسے مشرکین ہیں تو جہالت ان کے اندر موجود ہے، جہل. اسی طریقے سے جو یہود ہے حب دنیا بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر ان کے اندر حسد اور تکبر بہت زیادہ ہے. لیکن عیسائیوں میں چونکہ ان میں کچھ علماء بھی موجود ہیں تو ان علماء کی محنت کی وجہ سے ان میں جہالت کی کمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا ان درویشوں کی وجہ سے رہبان ان میں موجود ہیں. حب دنیا اس قدر نہیں ہے جس قدر جو ہے یہود میں یا مشرکین میں ہے. اور تیسرا جو تکبر یہود یا مشرکین میں ہے وہ بھی ان میں کم ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا بعض عیسائی بادشاہ، یہ خاص طور پر یہ نجاشی وغیرہ، یہ نرم گوشہ رکھتے تھے، اور بعض تو قریب تھے کہ ایمان بھی لے آتے. آپ علیہ السلام کے وفود کا اکرام بھی کیا. تو عیسائیت میں کچھ نرم گوشہ تھا، لیکن یہود اور مشرکین میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. جی آگے فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. مومنین نصارہ کے اوصاف، مومنین نصارہ کے اوصاف فرماتے ہیں اور جب سنتے ہیں. اب یہ 70 نو مسلم عیسائی جو ہے یہ حبشہ سے مدینہ آئے تھے. اچھا فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنتے ہیں اس کلام کو جو نازل کیا گیا ہے رسول پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تأثر قلبی، تو تو دیکھے گا ان کو کہ اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں کو کہ وہ بہتی ہے آنسوؤں سے. بہتی ہے یعنی آنکھیں نہیں بہتی، یعنی آنسو بہتے. یہ اسے بلاغتاً کہہ دیا جاتا ہے نا کہ آنکھیں بہہ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. مما عرفوا من الحق، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق کو. یقولون ربنا آمنا، یہ مومنین نصارہ کے اوصاف ہے نا. یقولون مومنین من النصارہ کے اوصاف. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تأثر قولی. ترى اعینہم تأثر قلبی، اور یقولون ربنا آمنا تأثر قولی. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو کہتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائیں، فاکتبنا مع الشاہدین لہٰذا لکھ دے ہم کو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے. وما لنا لا نؤمن باللہ، رفع مانع. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں؟ ہم کیوں ایمان نہ لائیں؟ وما جاءنا من الحق، اس چیز پر جو آئی ہیں ہمارے پاس حق سے. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور پھر
امید بھی رکھیں اس بات کی کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارے رب نیک لوگوں کے ساتھ۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، فرماتے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، یہ بشارت ہے، یہاں سے کیا ہے؟ بشارت ہے۔ من الحق، اس سے مراد دین حق ہے، اوپر جو ہے نا وما جاءنا من الحق، آگے فرماتے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، بشارت سو عطا کرے گا اللہ پاک اللہ تعالیٰ اس قول کے عوض، بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، سو عطا کرے گا ان کو اللہ پاک اس قول کے عوض ایسے باغات میں کہ جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی صلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا، تخویف اخروی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلاتے رہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلاتے رہے، انجام کفار، انجام کفار، اوپر بشارت برائے مومنین تھی اور اب یہاں سے انجام کفار ہے۔ تو والذین کفروا ای بالجنان وکذبوا ای باللسان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ گئے؟ والذین کفروا بالجنان وکذبوا باللسان، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلاتے رہے بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہی لوگ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، تحریمات غیر اللہ کا ابطال، تحریمات غیر اللہ کا ابطال، فرماتے اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام نہ کرو وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال کی ہیں اللہ پاک نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پاک پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو دیے تم کو اللہ پاک نے، حلالا طیبا، دو صفات کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، دونوں صفات ہونی چاہیے۔ بعض چیزیں حلال تو ہوتی ہے لیکن پاک نہیں ہوتی، سمجھ میں کراہت آتی ہے، تو حلال بھی ہونی چاہیے اور پاکیزہ صاف ستھری بھی ہونی چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، لا يؤاخذكم الله باللغو في ایمانکم، یمین کے اقسام و احکام، یمین کے اقسام اور احکام، پیچھے بھی اگر آپ حضرات کو یاد ہوگا تو یمین کی کچھ تذکرہ آیا تھا، اس وقت میں نے عرض کر دیا تھا کہ یمین کی 3 قسمیں ہیں، یمین منعقدہ، یمین غموس اور یمین لغو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر ہر ایک کا حکم بھی الگ الگ ہے، کس میں کفارہ ہے کس میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور فرماتے ہیں کہ مواخذہ نہیں کرتے اللہ پاک تم سے لغو قسم پر، تمہاری جو لغو قسم ہے، سمجھ میں، جو جس کو یمین لغو کہتے ہیں، اس پر اللہ پاک تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں سے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن مواخذہ فرماتے ہیں اللہ پاک اس پر کہ مضبوط کیا تم نے قسم کو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بما میں ماں مصدریہ ہیں، اس پر کہ مضبوط کیا تم نے قسم کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، یہ جو ہے نا بما عقدتم الایمان، یہاں سے یمین منعقدہ مراد ہے۔ کون سی یمین مراد ہے؟ یہ جو اوپر لا یؤاخذکم اللہ باللغو سے یمین لغو، اور ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان یمین منعقدہ، یمین منعقدہ پر تو ظاہری بات یہ تو قسم ہے، اگر پھر انسان نے توڑ دی تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ فکفارۃ اطعام 10، صورت ثلاثہ اختیاریہ، صورت ثلاثہ اختیاریہ۔ اب یمین منعقدہ جب انسان توڑتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر اس پر کفارہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ کفارہ آتا ہے کہ انسان کفارہ، ایک تو توبہ استغفار بھی کرے کہ بلا وجہ انسان نے قسم توڑ دی، اور اب اگر توڑ دی تو اس کے ساتھ ساتھ کیا بھی کرنا ہے؟ کفارہ۔ اب کفارہ کیا ہے؟ تو اس کے جو ہے 3 صورتیں ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 صورتیں ہیں کفارے کی، اور تینوں میں اختیار ہے، کوئی سی بھی کیا ہے کسی پر بھی عمل کر لے، اختیاریہ اس لیے کہا کہ ان میں اختیار ہے۔ فکفارۃ اطعام 10 مساکین، صورت نمبر 1، کفارے کی صورت نمبر 1، یا تو پھر کیا کر لے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا لے، من اوسط ما تطعمون، درمیانی درجے کا وہ کھانا جو تم کھاتے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ درمیانی درجے کا، دیکھیں اس میں بھی بتا دیا اعتدال سے کام لے،
اعتدال سے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی یعنی ہائی فائی ریسٹورنٹ میں لے جانا ہوگا کہ بھئی تب کفارہ ادا ہوگا جب جو ہے تم مجھے لے جاؤ گے، جو 2 دریا لے جاؤ گے، یا پھر کوئی بہت ہی بڑا ہوٹل ہوگا وہاں کھائیں گے اور جو ہے پھر کفارہ ادا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لیکن یہ بھی غلط ہے کہ اب لے جا کے اس کو بیچارے کو ایسے ہوٹل پہ جہاں وہ دال کی پلیٹ 10 روپے کی دلا دی اور اس میں وہ دال کے جو چنے کے دانے ہیں وہ بھی پانی میں تیر رہے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال کے ساتھ جو نارمل کھانا ہوتا ہے انسان وہ کھلا دے، نہ بہت زیادہ بخل کرے نہ بہت زیادہ اسراف کرے، صحیح ہے نا؟ اب دانیال جو ہے ہوٹل کی فٹ پاتھ پہ بٹھا کے اس کو جو ہے 10 روپے والے چنے کی پلیٹ کھلا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ وما تطعمون کیا ہے؟ تو اس میں فرمایا نا من اوسط درمیانی درجے کا کھانا بس کافی ہے۔ او کسوتہم دوسرا کفارے کی دوسری صورت، اگر کھانا نہیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کپڑے وغیرہ پہنا دے تو او کسوتہم، اس صورت میں پھر یا کیا کر دو، کپڑے پہنا دو ان کو۔ لیکن کپڑے سے مراد پورا لباس ہے، جو انسان کا عرف عام کے اندر لباس ہوتا ہے نا، جیسے کہ قمیص یا کرتا اور شلوار، یا کرتا پاجامہ یا قمیص شلوار، جو ایک پورا سوٹ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو نہیں ہے صرف ایک بنیان اس کو دے دی بھئی چلو بھئی تمہارا کام ہو گیا، ایک چڈی اس کو دے رہا ہے چلو یہ تمہارا لباس ہو گیا۔ دانیال اس کو چڈی خرید کے دے رہا ہے لنڈا سے 10 روپے کی، لنڈا سے 10 روپے کی چڈی میں جو ہے نا کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو ایک سوٹ دے دو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ حیدرآباد میں لے جا کے جو ہے جنید جمشید سے اس کے لیے سوٹ سلوا رہے ہو، یا کوئی بڑی دکان ہے اس سے سلوا رہے ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی لیکن غلط ہے کہ لنڈا لے جا کے اس کو ایک ایسی یعنی پھٹا پرانا سوٹ دلوا رہے ہو جس میں سوراخ ہے جگہ جگہ، یہ بھی غلط۔ معتدل درجے کا لباس اس کو پہنا دو جو پورا لباس کہلاتا ہے اور ایک شریف انسان اس کو پہن سکتا ہو۔ او تحریر رقبہ، تیسری اختیاری صورت کہ یا پھر ایک غلام کو آزاد کر دے، یا پھر کیا کر دے، ایک غلام آزاد کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کتنی صورتیں آ گئی آپ حضرات کے سامنے؟ 3 صورتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، فرمایا کہ پھر جو شخص نہ پائے ان چیزوں کو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی چیز کیا تھی؟ کھانا کھلانا، لیکن اس کے پاس پیسے ہے ہی نہیں، بہت غریب ہے، یا پھر لباس پہنانا لیکن اس کے پاس نہیں ہے، بندوبست نہیں کر سکتا، اور غلام ویسے تیسری صورت تو آج کل بہت ہی یعنی مشکل ہے۔ پھر اس میں شریعت نے ایک اور اختیار، لیکن یہ آپشن اس وقت ہے کہ جب ان تینوں میں سے کوئی بھی یہ صورت پر عمل نہ کر سکتا ہو۔ اس صورت میں پھر کیا ہے؟ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پھر اس صورت کے اندر 3 روزے رکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس صورت کے اندر کیا رکھیں؟ 3 ایام، 3 روزے رکھنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کے اندر کیا ہے؟ ایام متتابعات۔ ابن مسعود کی قرات میں ہے کہ ایام متتابعات، 3 روزے رکھنے ہیں پے در پہ۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر یہ اصل میں ہوگا 3 ایام متواتر، 3 روزے رکھنے ہیں متواتر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری قسموں کا۔ ویسے اس میں مقصد یہ ہے کہ عام قرات جو ہے اس میں متتابعات کی قید نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم قسم کھا بیٹھو۔ اذا حلفتم اس کے بعد محذوف نکلے گا وحنثتم، وحنثتم، نفس قسم کھانے سے تو کفارہ نہیں ہے نا، کفارہ تو تب آتا ہے جب کیا ہے؟ انسان حانث بھی ہو جائے، قسم توڑ دے، پوری نہ کرے، تو فرمائے ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم وحنثتم۔ اب سمجھ گئے؟ واحفظوا ایمانکم، اور ساتھ میں یہ بھی اللہ پاک نے فرما دی کہ بھائی حفاظت رکھو اپنے قسموں کی، قسم کو کھیل مذاق مت بنا لو کہ بس کھا رہے ہو اور توڑ رہے ہو، کھا رہے ہو، تو یہ قسم اللہ پاک کا نام بہت عظمت والا ہے، لہٰذا اگر قسم کھاؤ نہیں، کھا لو تو پھر اس کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح فرماتے بیان کرتا ہے اللہ پاک تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور تحریمات اللہ کا بیان، یہاں سے تحریمات اللہ کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں ایمان والو، انما الخمر، بے شک یہ کہ انما الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بتوں کے تھان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
والازلام اور قرئی کے تیر رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے، یہ سب کے سب شراب اور اسی طریقے سے یہ جو جوا ہے نا، جوا میسر جوا، والانصاب اور بتوں کے تھان، والازلام جوے کے تیر، قرعے کے تیر، یہ سب شیطانی کام ہے، گندی باتیں ہیں اور شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، لہٰذا کیا کرتے رہو؟ بچتے رہو، ان تمام چیزوں سے بچتے رہو۔ لعلکم تفلحون، نتیجہ اجتناب، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تاکہ تم ان سے نجات پالو، کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، حکمت اجتناب، کیا چیز؟ حکمت اجتناب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ انما یرید الشیطان، بچنے کا حکم کیوں دیا؟ اجتناب کا حکم اس لیے دیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت، مضرت دنیاویہ، اس کے نیچے لکھے مضرت دنیاویہ، شیطان چاہتا ہے کہ تم میں ڈال دے دشمنی ڈال دے، والبغضاء اور بغض ڈال دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے اور جوے کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے اور جوے کے ذریعے سے۔ تو یہ کون سی مضرت ہے؟ مضرت دنیاویہ۔ اور انسان خاص طور پر جب شراب پی لیتا ہے تو اس میں چونکہ عقل ذہن بھی کام نہیں کرتا، تو آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شراب خانے وغیرہ جہاں بھی جس طرح، تو وہاں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور نشہ جب کر لیتے ہیں پھر آپس میں مار کٹائی، لڑائی، گالم گلوچ، یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور جب نشہ اترتا ہے تو چونکہ لڑائی ہوئی ہوتی ہے تو دشمنی پھر بھی باقی رہتی ہے، تو اس سے دشمنیاں بن جاتی ہے۔ شراب نوشی کی ایک بڑی مصیبت اور نقصان یہ ہے، سمجھ میں؟ اور اسی طریقے سے میسر، جوے کے اندر بھی یہ چیز بدرجہ اتم موجود ہے، ایسے یا نہیں ہے؟ جوا ہوتا ہے، ایک ہار گیا دوسرا جیت گیا، اب جو اس میں ہو گیا بھائی چلو بھائی اب تم نے شرط لگائی تھی لے آؤ، وہ پھر کہے گا نہیں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس نے بھائی کیسے نہیں ہو سکتا، اس نے بندوق نکال لی، وہاں اس نے نکال لی، خون خرابہ ہو گیا، قتل و قتال ہو گیا۔ اور شراب نوشی اور جوے میں یہ چیزیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اگر وہ سامنے والا پیچھے ہٹے گا تو یہ کہے گا میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو عام طور پر یہ جو دو برے کام جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں آپ دیکھ لیں، دیکھنا تو نہیں ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہوں، تو وہاں پر یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ یقینی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابھی یعنی چلو وہ فہد کہے گا چلو میں جا کے وہ دیکھ کے آ رہا ہوں ذرا وہاں پر، وہاں پرانے محلے میں، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہاں یہ چیز یقینی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا، اسلحہ، مار کٹائی، تو یہ ان چیزوں کی خرابی ہے، یہ انسان کے اندر آپس میں دشمنیاں پیدا کرتی ہے، شراب نوشی اور جوا۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، مضرت دینیہ، دنیاوی نقصان سمجھے، آپس کی دشمنی اور بغض، نفرتیں پیدا ہوں گی آپس میں، اور بہت دفعہ قتل و قتال تک نوبت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں۔ اور دینی مضرت کیا ہے ان چیزوں میں؟ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ مضرت دینیہ ہے، اللہ پاک کے ذکر سے بھی روکے گی، نماز سے بھی روکے گی۔ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں پورا دن پھر لگے ہوئے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے تو بس اس کام میں لگ گیا، پھر نہ مسجد یاد ہے، نہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام بھی بھول گئے، مسجد کا راستہ بھی بھول گئے، کچھ بھی نہیں، ساری زندگی غفلت والی گزر رہی ہے۔ اور نشے میں یہ جو دوسری چیز ہے جوا، اس میں تو پورے 10 15 گھنٹے لگا دیے، ایک دفعہ ہار گئے کہہ رہے چلو دوبارہ کرتے ہیں، یہ سے اس کے اندر ایک شیطانی وہ ہے نا، پھر کہتے ہیں چلو فلاں چیز، پھر کوئی اپنا جو ہے کیا پیسے ختم ہو جاتے ہیں، کہہ رہے چلو میں اپنا گھر جو ہے گروی رکھ رہا ہوں، گھر چلا گیا، اور بڑے اس میں کہاں تک بات چلی جاتی ہے، انسان یعنی وہ ذکر بھی نہیں کر سکتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ساری جائیداد چلی گئی، بعض بیوی بچوں کو سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کتنی قباحتیں ہیں اس میں، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس میں نماز کس کو یاد رہتی ہے؟ تو مضرت دینی دنیاوی بھی ہے، دینی، اللہ پاک نے اس لیے روکا ہے ان چیزوں سے۔ اور اب جوے کی کوئی بھی صورت ہو، آج کل اس کی بھی مہذب صورت ہے، اس میں نے کہا نا شراب کی آج کل مہذب صورتیں آ گئی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور اس کے اوپر لیبل لگا لیتے ہیں، نام بدل لیتے ہیں اس کا،
اور جوئے کی بھی آج کل تو مشینیں آئی ہیں، باہر ملکوں میں اس کی مشین ہوتی ہے نا، جوئے کی مشینیں ہوٹلوں میں جگہ جگہ، اس پہ آپ جو ہے کیسینو وغیرہ میں تو عام ہے، لیکن اس کی بہت ساری ہوٹلوں میں اور روڈوں پر بھی اس کی مشینیں ہوتی ہے، اور جہاں جو چاہے جوا کھیلنا چاہے اسی وقت اس مشین سے کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بہت غلط چیزیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو کیا تم باز آنے والے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تاکید امتثال احکام، تاکید امتثال احکام، اور فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، وَاحْذَرُوهُ، اور خلاف ورزی سے بچتے رہو، وَاحْذَرُوهُ ای من المخالفت، اور مخالفت سے بچتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور فرماتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم روگردانی کی تم نے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو اچھی طرح، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ازالہ شبہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، شبہ کیا تھا؟ شبہ یہ تھا کہ حرمت سے پہلے تو صحابہ نے شراب پی ہے، اور بعض کا انتقال ایسے حالت میں ہوا کہ پیٹ میں شراب موجود تھی، تو اب جو ہے کیا صورتحال ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہی اس کا جواب تو بالکل صاف اور واضح ہے، یہ معاملہ حرمت سے پہلے کا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حرمت سے پہلے اگر کسی نے شراب پی ہے یا پلائی ہے، چاہے اس حال میں انتقال ہوا ہو کہ پیٹ میں شراب تھی لیکن حرمت نہیں تھی، لہٰذا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ان کے اعمال ضائع جائیں گے، وہ ایمان کی حالت میں گئے اور کامیاب چلے گئے۔ ہاں، حرمت کے بعد کوئی قصدن کرے گا وہ پھر مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ شبہ اور ازالہ شبہ سمجھ میں آئے؟ تو لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے کوئی حرج ان لوگوں پر، علی الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، جناح، کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، کس بات سے؟ فیما طعموا، جو کچھ پہلے کھا چکے ہیں، یعنی اگر پہلے انہوں نے شراب پی ہے اس پر ان سے کوئی مواخذہ اور گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہے نا فیما طعموا ای قبل التحریم، یا محذوف نکلے گا قبل التحریم، سمجھ میں آتی ہے بات؟ تحریم سے قبل اگر ایسا کیا ہے تو کوئی جناح، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، حرج نہیں ہے۔ اذا متقوا، سمجھ میں آ رہی؟ جب کہ وہ پرہیز کرتے تھے، سمجھ میں آ رہی؟ متقوا ای من المحرمات السائرہ، متقوا من المحرمات السائرہ، جب کہ وہ باقی محرمات سے پرہیز کرتے تھے، وآمنوا، اور ایمان پر قائم تھے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے تھے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے پرہیز کیا، کس چیز سے؟ الخمر والمیسر والمحرمات السائرہ، پھر انہوں نے پرہیز کیا ان تمام چیزوں سے، وآمنوا، اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر پرہیز کیا، واحسنوا، اور خوب نیک اعمال کیے، اصل میں ایمان و تقوی کا آخری درجہ احسان ہے۔ ایمان اور تقوی کا آخری درجہ کیا ہے؟ ایمان اور تقوی کا آخری درجہ یہ احسان ہے، تو ان کو مقام احسان بھی حاصل، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایمان اور تقوی کی برکت سے درجہ احسان تک پہنچ گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں ایسے نیکوکاروں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، تحریمات مؤبدہ کے بعد تحریمات موقتہ کا بیان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تحریمات مؤبدہ کے بعد تحریمات موقتہ کا بیان، یہ تو وہ محرمات تھے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جوا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، سود کھانا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یا جو بھی محرمات یہ سب کیا تھے؟ ہمیشہ کے لیے۔ اب جو آ رہا ہے یہ موقتہ ہے، یہ کیا ہے؟ موقتہ ہے۔ جیسے اگر کوئی حاجی احرام پہن لے حج کا یا عمرے کا تو اس کے لیے زمینی شکار جائز نہیں ہے، لیکن حالت احرام میں یہ حرمت موقتہ ہے، جب یہ احرام کی پابندی سے آزاد ہو جائے اب اس کے لیے وہ شکار کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ اب کس کا بیان ہے؟ تحریمات مؤبدہ کے بعد تحریمات موقتہ کا بیان۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اختبار خداوندی، اچھا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو لیبلونکم اللہ بشیء، یقیناً آزمائے گا اللہ پاک تم کو، بشیء من الصید، کسی قدر شکار سے۔ کس سے آزمائے گا؟ کسی قدر شکار سے آزمائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب یہاں سے اس کی کچھ صفات آ رہی ہے، صفت صید، صفات صید، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ من الصید صفت اول اور تنالہ ایدیکم صفت ثانی۔ فرماتے ہیں آزمائے گا کسی قدر اللہ پاک تم کو شکار سے کہ پہنچیں گے، تنالہ ایدیکم اس کو تمہارے ہاتھ، پہنچیں گے اس کو تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، کیا؟ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، حکمت اختبار، کیوں آزمانا چاہتے ہیں اللہ پاک؟ اس لیے لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ پاک اس شخص کو، من یخاف بالغیب، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے، بن دیکھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون، مقصد یہ ہے کہ مجھ سے ڈرتا ہے اور حالت احرام میں شکار سے رک جاتا ہے، کون نہیں رکتا۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، انجام ہے، اب یہاں سے انجام ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، ای بعد ذلك الاختبار، پھر اگر کوئی تجاوز کرے گا اس کے بعد، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فله عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انجام اعتداء، یہ کیا تھا؟ انجام اعتداء۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بعد ذالک، بعد ذالک الاخبار۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، فرماتے ہیں اے ایمان والو قتل نہ کرو تم وحشی شکار کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم قتل نہ کرو الصیدہ، یہاں صید سے مراد وحشی جانور، صید سے مراد کیا ہے؟ وحشی جانور۔ شکار تو وحشی جانوروں کا ہی ہوتا ہے نا، شکار کوئی چوپایوں کا تو نہیں کرتا، گائے کا بکری کا کوئی شکار نہیں کرتا، شکار ہوتا ہی وحشی جانوروں کا ہے۔ تو صید سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، تم قتل نہ کرو وحشی شکار، وحشی جانوروں کو، وانتم حرم، جبکہ تم محرم ہو، جبکہ تم کیا ہو؟ محرم ہو۔ اب ظاہری بات ہے حالت احرام میں اگر کوئی گائے ذبح کر لے یا جانور، اس میں وہ شکار تھوڑی کہلاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صید سے مراد کون سا جانور؟ وحشی جانور مراد ہیں، جو جس میں توحش ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ایمان والو تم نہ قتل کرو وحشی جانوروں کو، وانتم حرم ای انتم محرمون، اس حال میں کہ جب تم محرم ہو، احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس شخص نے قتل کیا اس شکار کو تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، متعمدن جان بوجھ کر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فجزاؤہ مثل ما قتل من النعام، جان بوجھ کر مطلب کیا؟ کہ اس کو اپنے محرم ہونے کا بھی پتہ تھا کہ میں اس وقت حالت احرام میں ہوں، اور اس کو یہ بھی پتہ رہا حالت احرام میں مسئلہ یہ ہے کہ زمینی شکار جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ فجزاؤہ مثل ما قتل من النعام، ای فعلیہ جزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس پر بدلہ واجب ہے مساوی اس شکار کے جس کو اس نے کیا کیا؟ قتل کیا ہے، من النعام، چوپایوں میں سے۔ کس میں سے؟ چوپایوں میں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، یعنی اب اس جانور کی جو قیمت ہے نا، تو فرمایا ہے کہ ذوی عدل منکم، جس کا کیا کریں گے؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کو قتل کیا چوپایوں کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے، ذوی عدل منکم، اس کا دو صاحب انصاف لوگ، کون؟ دو صاحب انصاف لوگ، وہ پھر حساب کتاب کریں گے سارا۔ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبۃ، سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح کہ وہ قربانی کیا ہو؟ پہنچنے والی ہو کعبے تک۔ کہاں تک؟ کعبے تک۔ اس کے بدلے میں گویا کہ پھر دم دینا پڑے گا، آپ سمجھ لیں۔ اگر کوئی یعنی احرام کے خلاف کام کر لے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ دم۔ تو شکار جو ہے نا، شکار یہ بھی ایسے کام ہے کہ جو کہ حالت احرام میں منع ہے۔ اب اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں ھدیا بالغ الکعبۃ، اس طرح کہ وہ قربانی پہنچنے والی ہو کعبے تک۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا اس پر کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے وہ؟ طعام مساکین، کھانا کھلانا مسکینوں کو۔ او عدل ذلک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا۔ لیذوق وبال امر، تاکہ، اور یہ کیوں کس وجہ سے ہیں یہ؟ لیذوق وبال امر، تاکہ چکے سزا اپنے کام کی۔ اس نے جو عمل کیا ہے تاکہ کیا کر لے؟ کم از کم اس کی سزا چکھ لے اور آئندہ نہ کرے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اوپر انہوں نے کہا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو فجزاء ای فعلیہ جزاء، مثل ما قتل، مثل سے مراد کیا ہے؟ مثل سے مراد یہ ہے کہ اب وہ اس جانور کے یعنی قیمت کے برابر ہو، قیمت کے کیا ہو؟ برابر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس میں احناف کے نزدیک جانور کو مارنے کی صورت میں مثل معنوی ہوگا، قیمت دے سکتے ہیں، جبکہ شوافع کا ہم مثل سوری ہوگا، جانور ہی دینا ہوگا۔ جو جانور مارا ہے اب دو آدمی اس کا اندازہ لگائیں گے کہ کیا قیمت ہے اس کی، تو اس کی قیمت کے احناف چونکہ کیا ہے مثل معنوی کے قائل ہیں، احناف کے نزدیک قیمت بھی دے سکتا ہے، جانور بھی دے سکتا ہے۔ شوافع کے نزدیک مثل سوری ہی ہے کہ اس کے بدلے میں جانور ہی دینا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا آگے فرماتے ہیں، اچھا کہاں تک بات چلی؟ عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ پاک نے جو پہلے ہو چکا۔ سمجھ میں؟ قبل نزول حکم، عما سلف سے مراد کیا ہے؟ قبل نزول حکم۔ یہ جو حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہیں، اس کے حکم کے نزول سے پہلے جس نے جو کیا جانوروں کو مارنے وہ ہو گیا، بس جو ہو گیا ہو گیا، اس پر تو گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جب ممانعت آ گئی ہیں اب ایسا کرنا باعث گرفت ہوگا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اب حرمت کے حکم آنے کے بعد اگر کوئی پھر اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ سے ایسی حرکت کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو بدلہ لیں گے اللہ پاک اس سے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ پاک زبردست ہے، بدلہ لے سکتے ہیں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تخصیص ہے۔ اب شکار بری تو حرام تھا لیکن بحری شکار جائز ہے۔ فرماتے احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا، دریائی شکار بالکل جائز ہے احرام والے کے لیے، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا، وطعامہ، اور اس کا کھانا، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، اور اس کا کھانا تمہارے لیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وللسیارۃ، اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، جو کہ فائدے کے لیے ہے تمہارے اور مسافروں کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وحرم علیکم صید البر، اور حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، اس چیز کا؟ خشکی کا، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم محرم ہو، جب تک کہ تم کیا ہو؟ محرم ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ پاک سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ لیکن جو احرام کی حالت میں نہ ہو اس کے لیے وہ شکار کرنا تو جائز ہے، لیکن شکار اگر خود نہیں کیا تو اس شکار کا گوشت احرام والوں کے لیے کھانا جائز ہے۔ بخاری شریف میں جو طلبہ دورہ پڑھ چکے ہیں اس میں روایت آتی ہے نا، اس میں کتاب الصید میں یا حج کے ابواب میں بھی آئی ہوگی کہ ایک صحابی نے جو ہے کیا ہے ان کو باقیوں کو نظر آیا، جانور تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ کوشش کرنے لگے کہ یہ صحابی جو ہے ایک احرام میں نہیں تھے، تو وہ باقی چاہ رہے تھے کہ یہ اس کو دیکھ لے، تو متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن صراحتاً نہیں بتایا کسی نے کہ بہرحال انہوں نے دیکھ لیا۔ یہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن ان سے کیا ہے ان کا وہ کوڑا رہ گیا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ مجھے دے دو، انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں دیں گے تمہیں۔ بہرحال کہہ رہے خود اٹھائے گئے اور اس کو شکار کیا، پھر جب ذبح کیا گوشت کا کھانے کا مرحلہ، اور صحابہ نے کہا آپ علیہ السلام سے پوچھیں گے، آپ نے فرمایا کہ بالکل حلال ہے، کھا سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون وحرم علیکم صید البر، اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم رہو محرم۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، امن و قیام کے 4 ذرائع، امن و قیام کے 4 ذرائع، اور شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم، 2 عنوانات ہیں، امن و قیام کے 4 ذرائع، اور نمبر 2 کیا ہے اس کا؟ شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، فرماتے ہیں اب یہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہ سبب قیام نمبر 1 ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبب امن و قیام نمبر 1، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ والشہر الحرام سبب نمبر 2، والہدی سبب نمبر 3، والقلائد سبب نمبر 4۔ فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کر دیا ہے اللہ پاک نے کعبے کو جو کہ محترم گھر ہے، جو کہ کیا ہے؟ محترم گھر ہے۔ کیا کر دیا ہے اللہ پاک نے؟ قیاما للناس،
सबब क़ियाम, लोगों के कायम रहने का सबब कर दिया है उसको अल्लाह पाक ने क़ियाम लिन्नास से, लोगों के कायम रहने का सबब। व शहर अल हराम, और इज़्ज़त वाले महीने को भी, और इज़्ज़त वाले महीने को भी नंबर 2। वल हदिया, और क़ुरबानियों के जानवरों को भी। वल क़लाइदा, वल हदिया नंबर 3, वल क़लाइद नंबर 4, और पट्टेदार क़ुरबानियों को भी, यानी वो जानवर जिसके गले में क्या कर दिया जाता है, कलादा डाल दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? ये वशार अल हराम से हुर्मत वाले 4 महीने मुराद हैं। ये बात समझ में आ रही है? ज़ालिका लितअलमू, ये सब इसलिए, यानी जमीअ मज़कूर क्यों? ज़ालिका लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ये जमीअ मज़कूर इसलिए था, ये इनसे मुतअल्लिक़ हुक्म कि अल्लाह पाक जानते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। इअलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, ताकीद इम्तिसाल अहकाम, फरमाते हैं कि बेशक जान लो कि अल्लाह पाक सख्त अज़ाब करने वाले भी हैं, ये तरहीब है। व अन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, तरगीब, और बेशक अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले नहायत मेहरबान भी हैं। मा अलर रसूल इल्लल बलाग, फ़रीज़ रसूल, यहाँ से फ़रीज़ रसूल, मा अलर रसूल इल्लल बलाग, फरमाते हैं कि मा अलर रसूल इल्लल बलाग, कि नहीं है रसूल के ज़िम्मे मगर सिर्फ़ अहकाम का पहुँचा देना। वल्लाहु यअलमु मा तुब्दून व मा तक्तुमून, और अल्लाह ताला ही खूब जानते हैं जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब, ताकीद इम्तिसाल, फरमाते हैं, और कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब, आप फरमा दीजिए कि बराबर नहीं हो सकते नापाक और पाक। वलू आजबक कसरतुल खबीस, अगरचे भली लगे तुझको नापाक की कसरत, अगरचे भली लगे तुझको नापाक की कसरत। बात समझ में आ रही है? यानी मकसद ये है कि एक चीज़ वो है जो पाक है, हलाल है, साफ़ सुथरी है, और उसके मुकाबले में जो चीज़ नजस है, नापाक है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। वो चीज़ जो नापाक है अगर वो तुम्हें अच्छी लगे, बात समझ में आ रही है, भली लगे, लेकिन इसके बावजूद वो जो कि कम हो, थोड़ी हो, लेकिन पाक और हलाल हो, वो उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। बात समझ में आ रही है? फरमाते कुल ला यस्तविल खबीसु, ताकीद इम्तिसाल, कुल ला यस्तविल खबीसु व तय्यिब वलौ अअजबक कसरतुल खबीस, फरमाते हैं, और फरमा दीजिए बराबर नहीं हो सकते नापाक और पाक, अगरचे भली लगे तुझको नापाक की कसरत। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून, सो डरते रहो अल्लाह पाक से ए अक़ल वालो, ताकि तुम फलाह पाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू, नहीं अन सवाल उमूर गैर ज़रूरिया, नहीं अन सवाल उमूर गैर ज़रूरिया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, रब्त इसका ये है कि पहले फरमाए ज़रूरियात पर आमिल रहो और गैर ज़रूरियात का सवाल न करो। ज़रूरियात पर आमिल रहने का हुक्म और गैर ज़रूरियात से बचने का हुक्म। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अश्याइन तुब्द लकुम तसूकुम, ईमान वालों मत पूछो ऐसी बातें कि इन तुब्द लकुम, कि अगर वो तुम्हारे लिए ज़ाहिर कर दी जाए, क्या कर दी जाए? ज़ाहिर कर दी जाए। बात समझ में आ रही है? तसूकुम, तो तुम्हें बुरी लगे, क्या लगे? बुरी लगे। व इन तसअलु अन्हाहीन युनज़्ज़लुल कुरआन, और अगर तुम पूछोगे ये बातें ऐसे वक्त में,हीन युनज़्ज़लुल कुरआन, जबकि कुरान नाजिल किया जा रहा है, तुब्द लकुम, तो ज़ाहिर कर दी जाएगी तुम्हारे लिए। अफ़ल्लाहु अन्हा, माफ़ कर दिया अल्लाह पाक ने सवालात गुज़श्ता। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह पाक बड़ी मग़फ़िरत वाले, बड़े हिल्म वाले। बाज़ चीज़ें वो हैं जिसकी हुर्मत अल्लाह पाक ने बयान फरमा दी, बाज़ चीज़ें वो हैं जिसकी हुर्मत अल्लाह पाक ने बयान फरमा दी, बाज़ चीज़ों के बारे में सुकूत है। सुकूत है तो मकसद ये है कि ये मुबाह है, और ये कायदा आप लोग पढ़ चुके हैं कि चीज़ों में हराम व हलाल के एतबार से असल इबाहत होती है। क्या होती है? इबाहत। अब एक चीज़ मुबाह है, उसके शरीयत उससे खामोश है, उसके बारे में सुकूत। तुम अगर सवालात करोगे, हो सकता है सवालात की वजह से वो चीज़ हराम कर दी जाए, और हराम होने के बाद फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। बात समझ में आ रही है? एक इंसान सवाल नहीं करता, खामोश रहता है, ठीक है, लेकिन सवाल के बाद अगर उसके ज़िम्मे कोई चीज़ लगा ली जाए, फिर वो उस ज़िम्मेदारी को पूरा न करे, तो ये फिर क्या होती है? ये फिर मकसद ये कि बहुत शर्म की बात होती है कि इंसान के अपने सवाल से वो ज़िम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी गई, और फिर इंसान उस ज़िम्मेदारी को पूरा न कर सका। लिहाजा फरमाया कि खामोशी में ही आफ़ियत है।
اور دوسرے نزول قرآن کا زمانہ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا کہاں تک بات چلی؟ قد سألها سے ہے قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. حکمت ممانعات سوال کیا حکمت ہے اس میں؟ قد سألها قوم من قبلكم، وجہ اس کی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ قد سألها قوم من قبلكم، بے شک پوچھی تھی ایسی باتیں ایک ایسی قوم نے جو تم سے پہلے تھی. ثم اصبحوا بها كافرين، پھر وہ ان باتوں کا حق بجا نہ لائے، پھر ان باتوں کی ناقدر شناسی کی، پھر ان باتوں کی کیا ہے، پھر ان باتوں کو پورا نہیں کیا. قوم سمود نے ناقہ کا سوال کیا تھا نا حضرت صالح علیہ السلام سے، ایسی اونٹنی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو. جب وہ آ گئی تو پھر کیا کہ اس کے دشمن ہو گئے، اس کو کبھی کیا بہانہ، کبھی یہاں تک کہ اس کو مار ڈالا. اللہ پاک کا عذاب آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا ہے، مائدہ کا سوال کیا اور پھر اس میں بھی انہوں نے گڑبڑ شروع کر دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے بنی اسرائیل نے بقرہ کے متعلق سوالات کیے. یہ مختلف سابقہ اقوام نے سوالات کیے اور پھر جب اس پر آزمائش میں پورے نہیں اترے تو پھر نافرمانی کا انجام بھی بھگتا. تو بہت زیادہ اور بیجا غیر ضروری سوالات یہ پسندیدہ نہیں ہیں. سابقہ اقوام میں اس کی مثالیں موجود ہیں. سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. تحریمات غیر اللہ کا اعادہ، تحریمات غیر اللہ کا اعادہ. ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں مقرر کیا اللہ پاک نے بحیرہ کو، ولا سائبۃ اور نہ سائبہ کو، ولا وسیلۃ اور نہ وسیلہ کو، ولا حام اور نہ حامی کو. کس کس کو کہتے ہیں بحیرہ؟ وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، خاص وقف کر دیتے تھے، جیسے کہ بھئی اس کا دودھ جو ہے یہ بتوں کے لیے وقف ہے، بحیرہ. سائبہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ یعنی خود اس جانور کو یا اونٹ کو بتوں کے نام پہ ہی چھوڑ دیتے تھے. سمجھ میں آئی؟ نر اونٹ کو. وسیلہ وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ بچے جنتی تھی، ایسی اونٹنی کو بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. اور حامی ایسا نر اونٹ جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہو اونٹنیوں سے، تو اس کو بھی کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو لوگ کافر ہیں، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ باندھتے ہیں اللہ پاک پر بہتان. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے اکثر کیا ہے، أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. شرک کرتے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں. بات سمجھ میں؟ پھر کہتے ہیں کہ اس کا حکم اللہ پاک نے دیا. اللہ پاک شرک کا حکم نہیں دے سکتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ شِكْوَى مشرکین، یہاں سے شکوہ مشرکین ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کلام کی طرف جس کو اتارا ہے اللہ پاک نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کافی ہے ہم کو وہ راستہ، وہ طریقہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم، جواب شکوہ، شکوہ مشرکین تھا نا، اب جواب شکوہ. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا کافی ہے ان کو اگرچہ ان کے باپ دادے کیا ہوں، نہ جانتے ہو کچھ بھی، ولا یہتدون، اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہو، اور پھر بھی باپ دادا کے راستے پر چلیں گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تعدیل در اصلاح غیر، تعدیل در اصلاح، غیر کی اصلاح میں تعدیل سے کام لیا جائے، عدل سے. اور دوسرا مصلحین کو تسلی، دوسرا عنوان یا مصلحین کو تسلی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو حفاظت کرو اپنے جانوں کی، اپنے آپ کی حفاظت کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان دے گا تم کو جو کوئی گمراہ ہوا اگر تم ہدایت پر ہو. اپنے آپ کو بس ہدایت پر رکھو، اپنی اصلاح کرو. دوسروں کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا اگر تم ہدایت پر قائم ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر بتلا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اب مصالح دینیہ کے احکام کے بعد مصالح دنیاویہ کے احکام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو گواہ ہو تمہارے درمیان. اذا حضر احدکم الموت، تمہارے درمیان گواہ ہونا چاہیے جب کہ تم میں سے کسی ایک کی، اذا حضر احدکم الموت، جب کہ تم میں سے کیا ہو، کسی ایک کی موت آ پہنچے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
کسی کی موت کیا ہو جائے آپ پہنچے۔ بس میں اختصار سے سن لیں شان نزول اس کا کہ مدینہ منورہ سے 3 آدمی بغرض تجارت شام گئے۔ ایک شخص کا نام بدیل سہمی تھا، یہ مسلمان تھا، اور اس کے ساتھ جو 2 ساتھی تھے عدی اور تمیم داری، یہ دونوں نصرانی تھے۔ مسلمان راستے میں بیمار ہو گیا اور اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ اب اس کے پاس سامان تھا لیکن یہ سمجھ گیا کہ میں اپنے جگہ تک نہیں پہنچ سکتا، شہر تک، تو اس نے اپنے سامان کی ایک فہرست بنائی خاموشی سے، جو اس کا سامان تھا سب ایک فہرست میں لکھ دیا اور وہ فہرست اپنے سامان میں چھپا کر رکھ دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس سامان میں ایک قیمتی پیالہ بھی تھا، اور ان اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا اگر وصیت کی میرا انتقال ہو جائے تو میرے مرنے کے بعد یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اس کا راستے میں انتقال ہو گیا تو انہوں نے اس کے سامان کی تلاشی لے کے وہ قیمتی پیالہ نکال لیا، باقی سامان تو گھر پہنچا دیا، اس کے گھر پہ دے دیا، لیکن وہ قیمتی پیالہ نہیں دیا۔ پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ فہرست بنائی تھی نا، اس نے فہرست بنا کر دے دی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے جب فہرست دیکھی اور سامان دیکھا تو کیا چیز کم تھی؟ وہ قیمتی پیالہ تھا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا گھر والوں نے یہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن اب گواہ نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گواہ نہیں تھے تو گواہ نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ کس کے حق میں ہو گیا؟ ان نصرانیوں کے حق میں ہو گیا۔ پھر بعد میں ایسا وہ کچھ عرصے بعد ان گھر والوں نے ایک دکان پر وہ پیالہ فروخت ہوتے دیکھ لیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ ایک دکان پر وہی پیالہ ہے، فروخت ہو رہا ہے۔ پھر جو ہے معاملے کی تفتیش ہوئی اور معاملہ دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ کی خدمت میں آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نصرانی جو ہے وہ گواہ پیش نہیں کر سکے، تو حضور علیہ الصلوۃ نے جو بدیل تھا نا مسلمان، اس کے ورثاء سے قسمیں لے لی اور قسمیں لے کر مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، گواہ ہو تمہارے درمیان جب تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے، اذا حضر احدکم الموت، یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ اے ایمان والو، گواہ تمہارے درمیان جب کہ پہنچے تم میں کسی کو موت، حین الوصیۃ اثنان، یعنی وصیت کرنے کے وقت۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اثنان ذوا عدل منکم، ای شہادت اثنین ذوا عدل منکم، تو 2 شخص ہو عادل تم میں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 گواہ ہو لیکن وہ عادل ہو، او آخران من غیرکم، یا اگر 2 گواہ ہو من غیرکم، تمہارے غیروں میں سے۔ غیرکم سے مراد غیر مسلم، غیرکم سے مراد غیر مسلم۔ ان انتم ضربتم فی الارض، ای انتم سافرتم فی الارض، اگر تم سفر کرو زمین میں تو کم از کم 2 گواہ کسی معاملے پر بنا لیا کرو۔ فاصابتکم مصیبۃ الموت، پھر پہنچے تم کو حادثہ موت کا۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، یہ خطاب للحکام کو ہے، فرمایا روک رکھو تم ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں قسمیں کھائے، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا، کیا قسمیں کھائے؟ کہ پھر وہ قسمیں کھائے دونوں اللہ پاک کی، ان ارتبتم لا نشتری بہ، اگر شک کرو تم کہ لا نشتری بہ ثمنا، نہیں لیتے ہم اس کے عوض کچھ قیمت، ولو کان ذا قربہ، اگرچہ ہو ہمارا رشتہ دار، اگرچہ وہ کیا ہو؟ ہمارے رشتہ دار ہو، ذا قربہ۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہیں چھپاتے ہم اللہ پاک کی گواہی، انا اذا لمن الآثمین، اگر ایسا کریں گے تو اس صورت میں ہم ہو جائیں گے کیا؟ گناہگاروں میں سے۔ فإن عثر علی انہما استحقا اثما، انا اذا لمن الآثمین یہ جزء اول ہے اور فإن عثر جزء ثانی ہے۔ فإن عثر علی انہما استحقا اثما فآخران یقومان مقامہما، پھر اگر اطلاع ہو اس بات پر بے شک کہ وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں، استحقا مرتکب ہوئے ہیں، اسمن گناہ کے، فآخران یقومان مقامہما، تو پھر کیا کر لو؟ 2 گواہ اور کھڑے ہوں، 2 گواہ اور کھڑے ہوں، مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، پھر 2 گواہ اور کھڑے ہوں ان کی جگہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی جگہ پر 2 گواہ اور کھڑے ہوں ان لوگوں میں سے استحق علیہم الاولیان، کہ جن کی حق تلفی ہوئی ہو، جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور جو قریب تر ہو میت سے، اور جو میت سے کیا ہو؟ قریب تر بھی ہو۔ فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں گواہ قسمیں کھائے اللہ پاک کی،
اللہ پاک کی قسم کھائے کیا لشہادتنا حق من شہادتہما کہ یقیناً ہماری گواہی کیا ہے زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہیوں سے، وما اعتدینا اور زیادتی نہیں کیے ہم نے، انا اذا لمن الظالمین اگر ایسا ہم کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ، یہ صورت اصل میں ختم کرنی ہے کم از کم کہ سورہ انعام جو ہے سورہ مائدہ ختم ہو جائے، پھر دیکھیں گے کل اللہ نے چاہا۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا، حکمت قانون مذکور فرماتے ہیں ذالک ادنا یہ طریقہ زیادہ قریب ہے، ادنا اقرب ان یاتوا بالشہادۃ حکمت تحلیف اوصیاء، حکمت تحلیف اوصیاء فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے، ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس بات کی طرف کہ وہ ادا کرے گواہی کو اس کے اصلی حالت پر، او یخافوا حکمت تخلیف ورثہ، تحلیف ورثہ، حکمت تحلیف ورثہ، یا ڈر جائے اس بات سے کہ لوٹائی جائیں گی ان کی قسمیں وارثوں کی طرف، او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ ڈر جائے اس بات سے کہ لوٹائی جائیں گی ان کی قسمیں وارثوں کی طرف۔ واتقوا اللہ واسمعوا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ ڈرتے رہو اللہ پاک سے اور توجہ سے سنو، سمجھ میں آئے اللہ پاک کے احکام کو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک رہبری نہیں فرماتے کس کی؟ نافرمان لوگوں کی۔ تو یہ سارا قصہ آپ حضرات نے شان و نزول سلبن گیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، تذکیر ہول قیامت، تذکیر ہول کہتے ہیں خوفناکی کو، تذکیر ہول قیامت۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن جمع کریں گے اللہ پاک سب پیغمبروں کو، پھر فرمائیں گے ماذا اجبتم، کیا جواب دیے گئے تھے، تمہیں کیا جواب دیا تھا لوگوں نے، امت نے؟ قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب، تو عرض قالوا لا علم لنا، وہ عرض کریں گے ہم کو کچھ علم نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انک انت العلام الغیوب، یقیناً آپ ہی خوب جاننے والے ہیں پوشیدہ باتوں کو۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، تخصیص بعد تعمیم، اور یہ تمہید دلیل ہے۔ فرمانے جب فرمائیں گے اللہ پاک اے عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی التی علیک وعلی والدتک، تذکیر انعامات، یاد کرو میرے وہ احسان جو تجھ پر اور تیری والدہ پر ہوئے ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، انعام اول، جب مدد کی میں نے تیرے روح القدس کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، انعام ثانی، کلام کرتا تھا تو لوگوں سے فی المہد وکہلا، ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ یہ دلیل حیات اور نزول عیسیٰ علیہ السلام، حیات پر بھی اور نزول پر بھی دلیل ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، انعام ثالث، اور جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب، والحکمت اور سنت، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، انعام رابع، چوتھا انعام، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو بناتا تھا گارے سے پرندے کی شکل، بِإِذْنِ میرے حکم سے، بِإِذْنِ ای بحکمی، میرے حکم سے، بِأمری، فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذن اللہ، اور پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، فتکون طیرا بإذنی، تو وہ سچ مچ کا پرندہ ہو جاتا تھا اڑنے والا میرے حکم سے۔ وتبرئ الاکمہ والابرص بإذنی، اور تو اچھا کرتا تھا مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے۔ وإذ تخرج الموتى بإذنی، اور جب تو نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وإذ کففت بنی اسرائیل، انعام خامس، پانچواں انعام اور حفاظت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آیا تو ان کے پاس واضح دلائل لے کر، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کہا کافروں نے ان میں سے کہ نہیں ہے مگر صریح جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ لِلْحَوَارِيِّينَ، انعام سادس، چھٹا انعام، وَإِذْ أَوْحَيْتُ لِلْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب حکم بھیجا میں نے حواریوں کی طرف یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ ہے بے شک کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، سوال حواریین، یہاں سے کیا ہے؟ سوال حواریین۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء، فرماتے ہیں کہ جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل يستطيع ربك، کیا کر سکتا ہے تیرا رب یہ کہ ينزل علينا مائدة من السماء،
کہ اتار دے ہم پر ایک خوان کھانے کا آسمان سے. سمجھ میں آ رہی؟ انہوں نے یہ سوالات کی. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. یعنی نامناسب سوال کر کے خلاف ادب سے بچو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی نامناسب سوال کر کے بے ادبی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسا مت کرو کہ نامناسب سوال کرو اور بے ادبی کر ڈالو. قالوا نريد ان ناكل منها مصلحت اول. مصلحت اول، تو انہوں نے کہا ہمارے سوال جو ہے یہ مصالح پر مبنی ہے. قالوا نريد ان ناكل منها مصلحت اول، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی کھائیں اس میں سے. کیا کریں؟ اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا مصلحت ثانی، اور مطمئن ہو جائے، یعنی اور کیا ہو جائے؟ ہمارے دل اس سے مطمئن ہو جائے. ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یقین کر لیں ان قد صدقتنا کہ بے شک تو نے سچ کہا ہے ہم سے. صدقتنا ای فی دعوی الرسالت، کہ تو نے دعوی رسالت جو کیا ہے وہ سچا ہے. ونکون علیہا من الشاہدین، مصلحت ثالث، تیسری مصلحت کیا؟ ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہو جائے ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل، مناجات عیسیٰ علیہ السلام. مناجات عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. کیا فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ربنا، ہمارے رب پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، نازل فرما ہم پر ایک خوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ وہ ہو ہمارے لیے عید، یعنی ہمارے اگلے اور پچھلے سب کے لیے، اگلے اور پچھلے سب کے لیے. وآیۃ منک، اور جو بڑی نشانی ہو تیری طرف سے. وآیۃ منک ای نبوتی، جو میرے نبوت کی بڑی نشانی ہو تیری طرف سے. ورزقنا، اور ہم کو رزق دے. وانت خیر الرازقین، اور تو ہی سب سے بہترین رزق دینے والا. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی اللہ پاک سے. قال اللہ انی منزلها علیکم، اجابت الہیہ، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. قال اللہ انی منزلها علیکم، فرمایا بے شک اللہ پاک نے کہ میں اتارنے والا ہوں اس کو تم پر. فمن یکفر بعد منکم، لیکن پھر جو ناشکری کرے گا اس کے بعد تم میں سے، بعد منکم، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر اگر کوئی ناشکری کرے گا تم میں سے تو بے شک میں سزا دوں گا اس کو ایسی سزا کہ نہ دوں گا ایسی سزا یعنی کسی کو ایک جہان والوں میں سے، یعنی پھر بدترین سزا دوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ آئے یہ مائدہ نازل ہوا یا نہیں ہوا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نازل نہیں ہوا. جمہور مفسرین نزول کے قائل ہیں. جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ پاک نے مائدہ نازل فرمایا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ مائدہ میں کیا تھا؟ ترمذی شریف کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں روٹی اور گوشت تھا. کیا چیز؟ روٹی اور گوشت تھا. اور پھر لوگوں نے اس میں سے انہوں نے بعض نے خیانت کی تو وہ بندر بن گئے اور بعض خنزیر بن گئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. سوال برائے توبیخ نصارہ، سوال برائے توبیخ نصارہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں سے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائے گا اللہ پاک اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کیا تو نے ان کو کہا تھا ان لوگوں سے کہ بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو معبود اللہ کے سوا. بات سمجھ میں آ رہی؟ قال سبحانک، جواب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پاک ہے اے اللہ تیری ذات پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، معروض اول. معروض اول سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معروض اول ہے تبرہ از تعلیم شرک، کہ فرمائیں گے اے میرے رب تو پاک ہے، مجھے یہ بات لائق نہیں ہے، یہ بات مجھے لائق نہیں ہے ان اقولا، کہ میں کہتا ان سے ایسی بات ما لیس لی بحق، جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. میں ان کو کیسے شرک کا کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو اے اللہ آپ تو خوب جانتے ہوں گے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کیونکہ جانتے ہیں آپ جو کچھ میرے دل میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور نہیں جانتا جو کچھ آپ کے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب، اور عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے بے شک اے اللہ پاک آپ ہی تمام غیبوں کے جاننے والے ہیں.
ما قلت لهم معروض ثانی تبلیغ توحید. اور کیا عرض کریں گے عیسیٰ علیہ السلام پھر کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، نہیں کہا میں نے ان کو مگر میں نے تو وہی ان سے کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا. کیا حکم دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ کہ عبادت کرو اللہ پاک کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، معروض ثالث تیسری عرض کیا کریں گے؟ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور تھا میں ان پر خبردار جب تک میں ان کے درمیان رہا. فلما توفیتنی، اور جب اٹھا لیا آپ نے مجھ کو، جب کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے فلما توفیتنی جب آپ نے مجھے وفات دی، وفات تو نہیں ہوئی ہے، اس سے مراد پورا اٹھا لینا ہے آسمانوں کی طرف، پورا پورا لے لینا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی توفی کے پورے ایک معنی بھی آتے ہیں نا، پورا پورا لے لینا. سمجھ میں آ رہی؟ جب آپ نے اٹھا لیا مجھ سے، اور فلما توفیتنی جب آپ نے کیا کر لیا؟ اٹھا لیا مجھ کو. کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان پر نگران تھے. وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک، معروض رابع عدم مداخلت و حوالہ با خدا، عدم مداخلت و حوالہ با خدا. چوتھی عرض، اور عرض کریں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیں تو بے شک کیا ہے، یہ آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ معاف کر دیں ان کو تو یقیناً آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقہم، بشارت فرمائیں گے اللہ پاک اس دن کہ یوم ينفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو فائدہ دے گا ان کا سچ بولنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یوم ينفع الصادقین ای نفع الصادقین، بات سمجھ میں آ رہی؟ سچ بولنے والوں کو فائدہ دے گا ان کا سچ. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے ان باغات میں ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہوا اللہ پاک ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ پاک سے. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی زبردست کامیابی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، حکمت باری تعالی، حکمت باری تعالی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دلیل رکوع نمبر 3 کا اعادہ، للہ ما فی السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ پوری طرح سے قادر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قدرت باری تعالیٰ کا بیان یا عظمت باری تعالیٰ کا بیان بھی ہے یہاں سے. صدق اللہ العظیم.